آج یہ پاک نام تمہارے منہ میں آئے ہیں تو تمہارے وجود خوف سے لرز پڑے ہیں۔ جس طاقت کو میرا پاک نبی علی تسلیم کرتے ہیں اس طاقت کا نام ہے اللہ۔ تم بھی اللہ کی طاقت پہ ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ اداکار یوسف خان کی فنی صلاحیتوں کا اعتراف تمام فلمی حلقوں میں کیا جاتا تھا۔ ان کے طویل فنی کیریئر میں کئی سپر سٹار ابھرے اور رفتہ رفتہ معدوم ہو گئے، مگر سلطان راہی اور یوسف خان پنجابی فلموں کے دو ایسے اداکار رہے جن کی مقبولیت کا گراف ان کی وفات تک کبھی نیچے نہیں آیا۔ دونوں میں فرق اتنا تھا کہ سلطان راہی نے سینکڑوں فلموں کا بوجھ اٹھائے رکھا، مگر یوسف خان منتخب فلموں میں ہی کام کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں ان کا کسی سے اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ مجھے ہدایت کار کو پکڑا کر سیٹ سے چلے جایا کرتے تھے۔ مگر جو واقعہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ان باتوں سے قدرے ہٹ کر تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری پروگرام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک کرتے ہوئے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ایسے انوکھے واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ اداکار یوسف خان ذاتی حیثیت میں ایک کٹر مسلم لیگی تھے۔ پاکستان بنانے والی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے پاکستان میں بھارتی فلموں کی نمائش کے بھی سخت مخالف تھے۔ چنانچہ 1980 کی دہائی میں جب بھارتی اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار پاکستان آئے اور اداکار محمد علی نے انہیں ایورن اسٹوڈیو میں دعوت دینے کا اعلان کیا تو یوسف خان وہ واحد پاکستانی اداکار تھے جنہوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی اور کہا کہ میں انہیں بلوانے والوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دلیپ کمار کی پاکستان آمد کے موقع پر دیگر اخبارات کی طرح میں نے بھی اپنے اخبار کے فلم ایڈیشن کی خاص اشاعت شائع کی تھی اور ایک فلم کے سیٹ پر اداکار الیاس کشمیری جو کہ یوسف خان کے دوست ہی نہیں بلکہ ان جیسے خیالات اور ارادے رکھتے تھے، دلیپ کمار پر ایڈیشن شائع کرنے کے جرم میں میری ٹھکائی کرنے والے تھے کہ اداکار انجمن اور ہدایتکار الطاف حسین سمیت فلمی یونٹ نے مجھے اور تعالیٰ فیصل آبادی کی یہ کہہ کر خلاصی کروائی تھی کہ یہ کام ہر اخبار نے کیا ہے اور آپ کس کس اخبار سے لڑیں گے۔ اسی اثنا میں سلطان راہی سیٹ پر آ گئے اور الیاس کشمیری نے نعرے مارنے کے انداز میں کہا تھا کہ پاکستان کا دلیپ کمار سلطان راہی ہے اور اس کے سوا ہم کسی اور دلیپ کمار کو نہیں جانتے اور نہ ہی مانتے۔ اس پر سلطان راہی مسکرا دیے تھے مگر کوئی رائے زنی نہیں کی تھی۔ باہر اسٹوڈیوز اونرز کی مداخلت پر دلیپ کمار ایورن اسٹوڈیوز آئے اور ان کا استقبال اداکار محمد علی اور ندیم نے کیا تھا۔ بعد میں یوسف خان کی کر رہا تھا تو یہ واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ 1994 میں یوسف خان کی ایک اردو فلم ریلیز ہوئی جس کا نام بت شکن تھا اور اس فلم میں یوسف خان نے ایک ایسے ہندو کا کردار ادا کیا تھا جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس فلم بارے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی اپنی پروڈیوس کردہ تھی جس کی ہدایت کاری پرویز کلیم نے کی تھی اور ہندو کے کردار کے لیے یوسف خان نے اپنا سر مڑا دیا تھا۔ یہ فلم خاصی کامیاب رہی تھی۔ انہی برسوں میں ہمارے پیارے دوست سہیل احمد جن کا فلمی نام شاہ رخ رکھا گیا تھا اپنی بنائی گئی ایک ثقافتی تنظیم دی فیلنگز کے زیر اہتمام ہر سال کی کامیاب کے فلم کے اعزاز میں فیصل آباد میں سالانہ ایوارڈ پروگرام کیا کرتے تھے۔ یہ پروگرام اتنے معیاری اور بہترین ہوا کرتے تھے کہ شہریوں کو ہر سال ان کے پروگرام کا شدت سے انتظار رہا کرتا تھا، مگر افسوس کہ اداکار یوسف خان کی مذکورہ فلم کے اعزاز میں برپا کیے جانے والا پروگرام بدمزگی کے باعث ایسے انجام سے دوچار ہوا کہ یہی پروگرام دی فیلنگز کا آخری پروگرام بن کر رہ گیا اور یوسف خان نے اپنی تقریر سے ایک ایسی آگ لگائی کہ جس کی زد میں آ کر درجنوں افراد لہو لہان ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعہ کی شروعات یوں ہوئی کہ جب فلم بت شکن ایک کامیاب فلم ثابت ہوئی تو طے پایا کہ اس بار فلم بت شکن کی ٹیم کے اعزاز میں سالانہ ایوارڈ پروگرام ہوگا۔ شاہ رخ کے اکثر پروگرام نگینا سنیما میں ہوا کرتے تھے مگر اس مرتبہ انہوں نے سنگیت سنیما کا انتخاب کیا جو کہ چودھری نذیر احمد مرحوم کی ملکیت تھا اور ان دنوں ان کے صاحبزادے چودھری شاہد نذیر احمد نے اس کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے اور ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اداکار یوسف خان اور ہدایتکار پرویز کلیم سمیت فلم بت شکن کی تمام ٹیم وہ اپنے وقت مقررہ پر سنگیت سنیما کے ہال میں پہنچ گئی، مگر اس سے پہلے شاہ رخ لاہور میں ہی اداکار یوسف خان پر واضح کر چکے تھے
کہ جس سنیما میں پروگرام ہونے جا رہا ہے اس کے اونر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے سے موجودہ MNA ہیں اور وہ خود بھی پروگرام میں شامل ہوں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مسلم لیگ کے حوالے سے کوئی سیاسی بات کرنے کے بجائے فلم تک ہی محدود رہیے گا، جس پر یوسف خان نے اس بات میں جواب دیا تھا۔ پھر بھی فیصل آباد پہنچنے پر شاہ رخ نے انہیں دوبارہ یہی تاکید کی تو یوسف خان نے حسب معمول کہا، پتری فکر نہ کر، میں تمہاری باتیں سمجھ گیا ہوں۔ پروگرام شروع ہوا تو سنیما اونر چودھری شاہد نذیر MNA بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہاں موجود تھے اور سنیما میں ان کے اپنے جاننے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے اور یہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی کے حامل تھے۔ پروگرام بہترین انداز میں چلتا رہا اور ایوارڈز بھی تقسیم ہوتے رہے۔ چنانچہ جب یوسف خان تقریر کرنے اسٹیج پر آئے تو لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، مگر تالیوں کی گونج نے یوسف خان کو پٹڑی سے اتار دیا۔ اچھی بھلی تقریر کرتے کرتے ان کے اندر کا لیگیا جاگ اٹھا تو انہوں نے بے نظیر بھٹو کی مخالفت اور نواز شریف کے حق میں تقریر شروع کر دی۔ چودھری شاہد نذیر MNA اور ان کے حواریوں نے اس پر احتجاج کیا، مگر حال میں موجود لیگیوں نے انہیں مزید نعرے مار کر گرما دیا اور یوسف خان بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر دبنگ انداز میں بولتے ہی چلے گئے کہ اچانک پیپلز پارٹی والے ان پر حملہ آور ہو گئے اور سنیما ہال میں کرسیاں اور بوتلیں چلنا شروع ہو گئیں۔ لوگ فلمی انداز میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے اور حقیقی فائٹ شروع ہو گئی۔ شاہ رخ اور ان کے ساتھیوں نے بڑی مشکلوں سے یوسف خان کو اس گھیرے سے نکالا اور رخصت کر دیا، مگر تب تک شاہ رخ خان سمیت درجنوں افراد کے سر اور کپڑے پھٹ چکے تھے اور سنیما ہال میں لاتوں، مکوں اور بوتلوں کا آزادہ استعمال ہو رہا تھا، جبکہ شریف شہری اور فلمی یونٹ 9-2-11 ہو گیا اور کئی زخمیوں کو ٹانکے لگوانے کے لیے ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑ گیا تھا۔ یہ ایک فلمی تقریب تھی اور اس میں سیاست کو زیر بحث لانا شہد کی مکھیوں کو چھیڑنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان دنوں پاکستان اور مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں مخاصمت کی وہی کیفیت تھی جو آج کل پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں میں چل رہی ہے۔ فلم بت شکن کی کامیابی کے اعزاز میں یہ تقریب اس سنیما ہال میں ہو رہی تھی جس کے اونر پاکستان پیپلز پارٹی کے موجود MNA تھے اور تقریب میں بھی موجود تھے، مگر اداکار یوسف خان سامنے کی بات سمجھ نہ سکے یا انہوں نے دانستہ مسلم لیگ کے حق میں تقریر شروع کر دی، مگر اس کے نتائج حقیقتاً خونخوار نکلے۔ ہمارے پیارے دوست شاہ رخ اس واقعہ سے انتہائی دل برداشتہ ہوئے اور انہیں ہونا بھی چاہیے تھا، چنانچہ اس کے بعد انہوں نے سالانہ ایوارڈ پروگرام کا سلسلہ بند کر دیا اور کچھ عرصے بعد ناروے چلے گئے۔ ان کی یہ ہجرت ان کے حق میں بہترین ثابت ہوئی اور اب وہ کئی برسوں سے ناروے میں مقیم اور قومی تہواروں کے موقع پر وہاں موجود پاکستانی ایمبیسی میں بہترین ثقافتی پروگرام برپا کرتے اور وطن عزیز کی عزت بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال کر قومی ذمہ داریاں بطریق احسن پوری کر رہے ہیں اور YouTube پر اپنے 2 چینل بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ خدا انہیں مزید کامیابیوں سے کامران کرے، آمین۔